بے شک سبحان اللہ زندہ باد سائیڈ ہو جاؤ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دوں وہ تو میرے محبوب کی امت ہے وہ میرے حبیب کی امت ہے حضرت موسیٰ پھر تلاوت کر رہے ہیں توریت کو پڑھ رہے ہیں آگے حضرت موسیٰ نے پڑھا ہے آگے حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں کہ ایک امت دنیا میں ایسی آئے گی اگر اس امت سے گناہ ہو جائیں گے اگر وہ چھپ کر رات کی تنہائی میں گناہ کریں گے حضرت موسیٰ کے دور میں اگر کوئی رات کے سناٹے میں گناہ کیا کرتا تھا تو صبح کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا تھا یا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا ادھر اگر کوئی گناہ کرے اس کا گناہ جگ ظاہر ہو جاتا تھا اس کا گناہ دنیا کو پتہ لگ جاتا تھا لیکن سنو میرے عزیزو توریت میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ایک امت ایسی آئے گی وہ گناہ کرے گی مگر اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے مولا وہ امت مجھے عطا کر دو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت تم کو کیسے عطا کر دو اے موسیٰ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے زندہ باد حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے چلے گئے اس امت کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے گئے یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دو اللہ فرمانے لگا اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو وہ میرے محبوب کی امت ہے تو پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اللہم جعلنی من امتی محمد عرض کرنے لگے اے مولا اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو مولا تو مجھے بھی اسی امت میں شامل کر دے زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد 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 اللہ اکبر یا علی اب ذرا توجہ کریں اور تھوڑی سی بات سنیں توجہ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہنسی دل لگی نہیں کروں گا تھوڑی چند باتیں بتا کے اپنی گفتگو آپ تک پہنچا کے کچھ پیغام دے کے رخصت ہو جاؤں گا پھر آپ حضرت اسد اقبال کلکتوی کو سنیں گے یہ امت محمد ہے توریت میں اس امت کا مقام بیان کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی مولا مجھے اسی امت میں شامل کر دے یہ وہ امت ہے اس امت کا مقام یہ ہے اس امت کی عظمت یہ ہے اللہ نے کہا بہترین امت ہے اللہ جسے بہترین کہے اللہ جس کی عظمت بیان کرے غور تو کرو کہ اللہ اس امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا اللہ اس امت سے پیار کتنا کرتا ہوگا اللہ تو اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پیار کرتا ہے ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے اور اس کا پیار کیسا ہے اس کی محبت کیسی ہے آؤ قرآن سے سمجھو اللہ کیسی محبت کرتا ہے کیسا پیار کرتا ہے اے میرے عزیزو غور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ کتنا پیار کرتا ہے فرمایا گیا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے اللہ نے تو اعلان
اعلان کر دیا انی انا الغفور الرحیم، اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ کس قدر پیار کرتا ہے، اللہ تو اعلان کر رہا ہے اے میرے بندو اگر گناہ ہو جائے، اگر تم گناہ کر بیٹھو تو ادھر ادھر نہ بھاگنا، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، کہیں اور نہ جانا، کسی اور در کو نہ کھٹکھٹانا، کسی اور دروازے پہ دستک نہ دینا، بلکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بندوں کی رہنمائی کی ہے، اللہ نے بندوں کی کس درجہ رہنمائی کی ہے، اللہ تو فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر میرے محبوب کو وسیلہ بنانا، پھر میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دینا، پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، پھر دیکھنا تمہارا رب کتنا کرم فرمانے والا ہے، پھر دیکھنا تمہارا پروردگار کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں آ کر میرا کرم دیکھ لو، آؤ میری بارگاہ میں ندامت کے 2 آنسو لے کر آؤ، گناہ کر لیے ہیں، گناہگار چاہے جتنے ہو، اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ زمین و آسمان میں اس درمیان میں بھر جائے، اتنے زیادہ بھی اگر گناہ ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آ میرے بندے آجا 2 آنسو لے کر آجا، ندامت کے 2 آنسو لے کر اگر تو میری بارگاہ میں آئے گا، میرا کرم بھی دیکھ لینا، میرا فضل بھی دیکھ لینا، تو آئے گا میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، آتے وقت میں گناہگار ہوگا، اور جب جائے گا تو تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ بندے نے کبھی سوچا کہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ بندے نے کبھی فکر کی، کبھی خیال کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا نا آپ کو اور مجھے، جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، عقل دی، یہ عقل بڑی پاورفل چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ آج انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، ذرا سا نقصان ہو گیا تو اللہ سے ہزاروں شکایتیں ہیں، سینکڑوں شکایتیں ہیں، ذرا سی تکلیف پہنچ گئی شکایتیں ہزاروں ہو گئیں، اگر پیر ذرا سا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے شکایت پھر بھی اللہ سے کرتا ہے۔ میرے عزیز غور تو کرو، ہم نے اور آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا، اللہ نے نہ کمزور بنایا ہے نہ تمہیں اور مجھے تنہا چھوڑا ہے، تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے۔ غور کرو، پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے بنایا، ایک طرف تو شیطان پیچھے لگا وہ بہکانے لگا، ایک طرف نفس بھی بنایا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان کے وجود میں جو سب سے بری چیز میں نے بنائی ہے وہ نفس بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس نہیں بھائی، کیا ہے نفس؟ اسد اقبال صاحب بیٹھے سنیں نفس کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اب یہ علماء اس بات پہ میری تائید کریں گے، جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں، تو نفس کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے میں ہوں۔ اکڑ گیا۔ تو یہ انسان جو کرتا ہے نا میں ہوں، یہ جو انانیت پیدا ہوتی ہے، ہاں وہ کچھ ہے ہوگا مگر میں ہوں۔ یہ جو عقل انسان میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو غرور پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا
یہ نفس اسے ابھارتا ہے، نفس اس کا کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے افضل کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں، حالانکہ ہزار گناہ کرتا ہو، رات دن جھوٹ بولتا ہو، مگر کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں، کہتا ہے مجھ سے برتر کوئی نہیں، مجھ سے افضل کوئی نہیں، رات دن جوا کھیلنے میں گزر رہا ہو مگر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، شراب پینے میں وقت گزرتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ یہ نفس ہے جو اسے بہکاتا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، اللہ نے فرمایا، نفس سے کہا بتا میں کون ہوں، کہنے لگا تو ہے، میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اسے لے کر جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو، اسے دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ کی قسم غور کرو مسلمانوں، 300 سال تک جہنم میں جلایا گیا، 300 سال تک نفس کو عذاب دیا گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 سال تک اسے دوزخ میں جلایا گیا، دوزخ میں ڈال کے رکھا گیا۔ جب اتنا عذاب دیا پھر اللہ نے اسے دوبارہ فرمایا، اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں۔ یہ نفس پھر کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ بے شک۔ پھر بھی نہیں مانا، یعنی اللہ نے دوزخ میں رکھا، عذاب دیا، مگر مانا پھر بھی نہیں۔ یہ نفس کی بات، یہ انسان کا نفس ہے، یہ مانتا نہیں ہے۔ وہ تم نے دیکھا ہو نا، کسی بے غیرت بے شرم کو ایک تھپڑ مارو، وہ کہتا ہے تو 100 مار لے مگر جو بات کہوں گا وہی۔ اے میرے عزیزو غور کرو، دوبارہ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے لے کر جاؤ جہنم میں جلاؤ۔ فرشتے پھر دوبارہ لے کر گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دوزخ میں ڈال دیا گیا، پھر جہنم میں جلایا گیا، پھر دوزخ میں جلایا گیا، 300 سال تک پھر عذاب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے دوبارہ فرمایا بتا میں کون ہوں۔ اس نے پھر بھی وہی جواب دیا تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ ایسے نہیں ماننے والا، ایسے نہیں مانے گا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو، اس پر عبادت کا بوجھ ڈال دو، اس پر سجدوں کا بوجھ ڈال دو، اس پر بندگی کا بوجھ ڈال دو۔ جب یہ سارا بوجھ ڈالا گیا پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں۔ پھر یہی نفس تھا، کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پیدا کرنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب سنیں، غور کریں ذرا سی بات توجہ سے سنیں۔ یہ نفس ہے انسان کا، نفس کی قسمیں ہیں، نفس امارہ ہر مومن کے پاس، ہر کافر کے پاس ہے، ہمیشہ صرف گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اور نفس کی اگلی منزل، جب نفس کی اگلی منزل کی طرف جاؤ گے تو یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر نفس ملہمہ، پھر ایک منزل وہ آتی ہے نفس مطمئنہ، پھر وہ کبھی گناہوں کی دعوت نہیں دیتا، ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اوپر جب عبادت کا بوجھ ڈالا، بھوک کا بوجھ ڈالا، پھر یہ قابو میں آ گیا، پھر کنٹرول میں آ گیا۔ تو اللہ نے بندوں کو بتا دیا میرے بندوں اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو اسے بھوکا رکھنا پڑے گا، اگر نفس پہ قابو پانا ہے تو عبادت کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا، سجدوں کا بوجھ اس پر ڈالنا پڑے گا۔ اگر یہ بوجھ نہ ڈالا تو یہ نفس تمہارے قابو میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ نے پھر ضابطہ بھی دے دیا، اللہ نے 1 سال میں 30 دن کے روزے فرض کر دیے تاکہ 30 دن روزے رکھو، بھوک کی وجہ سے نفس
قابو میں آ جائے۔ اللہ نے ضابطہ دے دیا، عبادت کا بوجھ ڈالا، 5 وقت کی نماز فرض کر دی، 5 وقت سجدے کرو گے، عبادت کرو گے، نفس قابو میں رہے گا، نفس کو کنٹرول کر سکو گے۔ اور اللہ والوں نے یہی کیا ہے۔ نفس کہتا تھا آج اچھا کھانا کھائیں گے، اللہ والوں نے درختوں کے پتے چبا لیے۔ نفس کہتا تھا آج بریانی کھائیں گے، اللہ والوں نے درختوں کی چھال چبائی ہے۔ نفس کہتا تھا آج رات کو مزے سے سونا ہے، آرام سے سونا ہے، اللہ والے ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، ساری رات اللہ اللہ میں لگا دیا کرتے تھے۔ اے میرے عزیزو، یہ نفس ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، دونوں بہکانے پہ لگے ہیں، دونوں بہکانے پہ لگے ہیں۔ انسان سوال کر سکتا ہے کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، میں نیکی کروں تو کیسے کروں، نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں، عبادت کروں تو کیسے کروں، نفس بھی میرے پیچھے لگا ہے، ادھر شیطان بھی میرے پیچھے لگا ہے۔ لیکن نہ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے کمزور نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ پروردگار عالم کا کرم دیکھو، ادھر شیطان بہکاتا ہے تو اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، جب شیطان نے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گناہوں کی راہوں پہ کھڑا کروں گا، تیرے بندوں کو گناہوں کی طرف راغب و مائل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا اے شیطان جا زور لگا لے، اے شیطان جا کوشش کر لے، تو میرے بندوں کو بہکائے گا، جا میرے بندوں کو بہکا، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی تو بہکائے گا وہ بہک نہ سکے گے، کچھ ایسے میرے بندے ہوں گے تیری ہر کوشش ناکام ہو جائے گی، تو لاکھ بہکائے گا مگر ان کو بہکا نہیں سکتا ہے، مگر ہاں کچھ لوگ ہوں گے، کچھ بندے ایسے ہوں گے تو بہکائے گا وہ بہک جائیں گے، تو گناہ کروائے گا وہ گناہ بھی کر بیٹھیں گے، مگر سن لو اللہ نے فرما دیا میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرما دیا تو اگر بہکائے گا اور بندہ میرا گناہ کر لے گا تو میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں گا۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ واہ، توبہ کا دروازہ کھول دوں گا، بندہ آئے گا گناہ لے کر آئے گا، لیکن جب جائے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے کمزور نہیں بنایا اور تنہا بھی نہیں چھوڑا۔ اگر شیطان بہکاتا ہے تو اللہ نے دروازہ توبہ کا بھی کھول دیا ہے۔ اچھا شیطان بھی بہکا رہا ہے، نفس بھی بہکا رہا ہے، مگر اللہ نے عقل دی ہے۔ میزان عقل پر تولو، بات کو سمجھو، سمجھ میں آئے تو پھر سمجھ کر آپ فیصلہ کر لو۔ عقل اللہ نے دی ہے، شراب کا گلاس سامنے ہے، شربت کا گلاس سامنے ہے، اب انسان کی عقل کہتی ہے شراب پیے گا نالی میں گرے گا، شراب پیے گا نشہ ہوگا گالیاں دے گا، شراب پیے گا بیوی بیٹی بہن کا فرق ختم ہو جائے گا، شراب پیے گا ادھر ادھر ذلت سے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا۔ عقل کہتی ہے شراب نہ پینا اس لیے کہ یہ ذلت کا باعث ہے، عقل کہتی ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ ام الخبائث ہے، مگر سنو سنو دوسری طرف ایک شربت کا گلاس ہے، عقل کہتی ہے اگر تو شربت پیے گا تو عقل کہتی ہے دل کو تازگی ملے گی، تیرے دماغ کو تازگی ملے گی، شربت پیے گا تو فائدہ پہنچے گا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ عقل نے ایک لمحے میں فیصلہ دے دیا کہ شراب نہیں پینا، اگر پینا ہے تو شربت کا گلاس اٹھا لو شربت پی لے۔ اسی طرح ہر معاملے میں عقل فیصلہ دے دیتی ہے، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے عقل کہتی ہے نماز نہ چھوڑنا، نماز چھوڑے گا اللہ ناراض ہو جائے گا، عقل فیصلہ دیتی ہے نماز چھوڑے گا گنہگار ہو جائے گا، عقل فیصلہ دیتی ہے نماز چھوڑے گا تو پھر تجھے اللہ
اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، عقل فیصلہ کرتی ہے، اس لیے عقل کہتی ہے نماز پڑھ لے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا، پروردگار راضی ہو جائے گا، تیرا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے گا، تجھے بنانے والا راضی ہو جائے گا۔ اے میرے عزیزو، اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے کمزور نہیں بنایا ہے، اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو اور آگے بڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں اپنے بندوں کے لیے اللہ نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، اللہ نے رسولوں کی ڈیوٹی لگائی، اللہ نے نبی مقرر کیے، رسول مبعوث کیے۔ میرے بندے اگر بہک جائیں انہیں صحیح راستہ دکھانا، میرے بندوں اگر غلط راستہ اختیار کر لے میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھا دینا، اگر گناہ کرنے لگ جائے تو نیکیوں کی راہوں پہ کھڑا کر دینا، اگر یہ برے اعمال کرنے لگے تو انہیں جا کر بتانا، انہیں میرا پیغام سنانا، انہیں میرا پیغام سنانا، ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے نبیوں کو تیری میری ہدایت کے لیے مقرر کیا، اللہ نے رسولوں کو تیری میری ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ ڈیوٹی تمام نبیوں کی لگائی اور حد ہو گئی۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب آخری رسول نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تمہاری اور میری ہدایت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے آقا نے اپنے امتیوں کی رہنمائی کی ہے، مصطفیٰ نے دستور حیات دیا ہے، مصطفیٰ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے، مصطفیٰ نے جینے کا ڈھنگ عطا کیا ہے، قرینہ زندگی میرے آقا نے عطا کیا ہے، سلیقہ زندگی مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور جب میرے آقا کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جب آقا کی ذات پر نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ بند ہوا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن صحابہ انہیں پھر بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اب تمہاری ذمہ داری ہے انہیں بتانا، انہیں صحیح راستہ دکھاتے رہنا۔ پھر صحابہ کی ڈیوٹی لگی، پھر اولیاء کی ڈیوٹی لگی، پھر علماء کی ڈیوٹی لگی۔ اللہ نے ان علماء کو مقرر کیا، صحیح راستہ دکھائیں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے۔ اللہ نے آپ کو مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آج جو ہم شکایتیں کرتے ہیں اللہ سے، ہزاروں شکایتیں کرنے والوں، کبھی رب کی عطاؤں پہ بھی نظر کر لیا کرو، کبھی پروردگار عالم کی محبت پہ نظر کر لیا کرو، کبھی اللہ کے احسانات دیکھ لیا کرو، کبھی اللہ کی عطائیں دیکھ لیا کرو، کبھی اللہ کا فضل دیکھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کس قدر نوازا ہے، اور اللہ کس درجہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھو، اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے اس جملے کو ذہن میں بسا لینا۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں، کئی لوگ بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں یوں ہی مسکراہٹیں ان کی سلامت رکھے، آمین۔ نیند آئے نا تو زور سے سبحان اللہ کہہ دینا، نیند بھاگ جائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ نیند میں جو ہے نا کام خراب ہوتا ہے۔ نیند میں کہوں کچھ اور آپ کو سمجھ آ جائے کچھ۔ وہ جس طرح کسی نے کہا کہ دلی میں ایک قطب مینار ہے، تو کسی نے نیند میں سمجھ لیا دلی میں ایک کتا بیمار ہے، تو پھر بہت الجھن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، غور کرے، توجہ کرے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، بس میں لب لباب پیش کر رہا ہوں، گفتگو کا سنیں۔ تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے، اللہ نے علماء، اولیاء ان کو مقرر کیا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھانا، انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آگے بڑھو، اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔
لیکن پھر وہ وقت زندگی میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، پھر زندگی کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی شیطان بہکانے آتا ہے۔ اللہ نے اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ پھر جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ پروردگار عالم نے قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور پیار دیکھو اللہ کا، محبت دیکھو اللہ کی، اللہ کا فضل تو دیکھو۔ دو فرشتے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ میں لگائے جو اچھائی برائی لکھا کرتے ہیں، کرامن کاتبین، ایک داہنے کاندھے پر ہے، ایک بائیں کاندھے پر ہے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، جو بھی نیکی کی وہ فوراً لکھ لیا کرتا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے، جو بھی برائی کی فوراً لکھ لیتا ہے۔ دونوں فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے، لیکن جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اب فرشتوں کا کام ختم ہو گیا، انہوں نے دفتر بند کر لیے، رجسٹر بند کر لیے، اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلے، اے مولا انسان تو مر گیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اچھائیاں جتنی ہونی تھی وہ سب ہم نے لکھ لی ہے، برائیاں جتنی اس کے اندر تھی وہ سب درج کر لی گئی ہے، یا اللہ کام مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے، یہ فرشتے عرش پہ پہنچے، اللہ فرمائے گا تمہیں عرش پہ رکنے کی جگہ نہیں ملے گی، یا اللہ کہاں رہے؟ اللہ فرمائے گا عرش پر پہلے سے فرشتے موجود ہیں، اب یہ فرشتے موجود ہیں، تمہارے رکنے کی جگہ عرش پر نہیں ہے۔ یہ فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار ہم سدرہ پہ چلے جاتے ہیں، سدرہ پہ رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے سدرہ پہ بھی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، وہاں بھی فرشتے موجود ہیں، وہاں بھی فرشتے پہلے سے موجود ہیں، وہاں بھی تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ عرض کریں گے مولا ہمارے لیے کہاں پہ جگہ ہے؟ یا اللہ عرش پہ جگہ نہیں، یا اللہ سدرہ پہ جگہ نہیں، مولا جائیں تو کہاں جائیں؟ اب اللہ کا کرم دیکھ لو، پروردگار عالم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو، دنیا میں جس کے ساتھ رہے ہو، جس کی اچھائیاں لکھتے رہے، جس کی برائیاں لکھتے رہے، زندگی بھر اس کے ساتھ میں رہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ قبر کے اندر چلا گیا، تمہیں عرش پہ نہیں رہنا ہے، تمہیں سدرہ پہ نہیں رہنا ہے، اے میرے فرشتوں تمہیں آسمانوں میں نہیں رہنا ہے، کہیں اور نہیں رہنا ہے، جس کے ساتھ میں رہے اب وہ قبر میں چلا گیا، اب تم بھی اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اور قیامت تک تم اس کی قبر